السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب دامت برکاتہ، قاضی شہر طاہر الاسلام صاحب، نواب آفتاب علی خان صاحب اور ان کے جانشین نواب جنید علی خان صاحب، مفتی عادل صاحب، تمام ہی علماء کرام اور ٹونک کی اس تاریخی بلکہ راجستھان کی سب سے بڑی عیدگاہ میں تشریف لائے ہوئے ٹونک کے تمام ہی مسلمان، آج کا دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایام النحر میں، قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ قربانی کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ ابن آدم کا سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے دنوں میں وہ احراق الدم، قربانی پیش کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئیں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ فطیبوا بها نفسا، لہذا اے لوگوں خوش دلی کے ساتھ قربانی اللہ کے جناب میں پیش کرو۔ نام و نمود، ریاکاری، دکھاوا یہ پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی انہی کی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو تقوی کی صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے بھی قربانیاں پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر چھٹے پارے میں فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے نبی ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا ذکر کرو۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ان دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی پیش نہیں کی گئی۔ آدم کے دو بیٹے تھے علیہ السلام، حابیل اور قابیل۔ حابیل نے ایک مینا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اور قابیل نے دوسری چیزیں پیش کی تھی۔ اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس قربانی کو کسی پہاڑ پر، کسی ٹیلے پر رکھ دیا جاتا تھا، اور آگ آ کر کے اس کو جلا دیتی تھی۔ جس قربانی کو آگ جلا دیتی وہ اللہ کے ہاں مقبول سمجھی جاتی تھی۔ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی، قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ قربانیاں جو ہم آج نماز عید کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ان کا نہ تو اللہ کے ہاں خون پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کے ہاں تمہارے دلوں کا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ دلوں کے اندر جو جذبات ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو تم اپنا بہترین اور عمدہ مال پیش کر رہے ہو، اگر صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت وہ عمل حاصل کرے گا۔ قربانی واجب ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نصاب کے بقدر مال عطا فرمایا ہے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اتنا روپیہ پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور جو باوجود نصاب کے مالک ہونے کے، استطاعت ہونے کے قربانی نہ کرے، بڑی سخت وعید حضور علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جس کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی، گنجائش عطا فرمائی، مال و دولت سے اس کو اللہ نے سرفراز فرمایا، پھر وہ قربانی نہ کرے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ ایک روایت میں فلا يقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ایسی سخت وعید ہے۔ ایک مزاج یہ بھی بنتا جا رہا ہے کہ اگر گھر میں کئی لوگ ہیں اور سب صاحب استطاعت ہیں،
سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گھر کا ایک فرد قربانی کر لے، باقی لوگوں کو قربانی کی ضرورت نہیں۔ اگر گھر میں جتنے بھی لوگ نصاب کے بقدر مال کے مختار ہیں، مالک ہیں، ان کی ملکیت میں مال ہے، تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، سونا چاندی ہوتی ہے، ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا اللہ کے رسول بتائیے یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا، بکرے میں تو بال کم ہوتے ہیں، مینے میں زیادہ بال ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، قال بكل شعرۃ من الصوف حسنہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بکرے مینے کی اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالی ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ قربانی کے دن کھانے پینے کے دن ہیں، اسی وجہ سے سال میں 5 روزے حرام ہیں۔ ایک عید الفطر کا روزہ، ایک 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، لگاتار ذی الحجہ کے 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، خود بھی قربانیاں کا گوشت کھائیں، اپنے دوست احباب کو بھی کھلائیں، خاص طور سے ان غربا تک، ان مساکین تک، ان فقراء تک پہنچانے کی کوشش کریں جو انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کہیں سے گوشت آئے تو ہم بھی اپنی دیگچی اور اپنی سٹ اس کو بنائیں۔ بہت سارے ایسے غریب اور فقراء لوگ ہوتے ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ اور خوددار سوالی کو اور مانگنے والوں کو بھی قربانی کا گوشت کھلاؤ۔ قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اپنے جذبات کی قربانی ہم پیش کریں۔ آج مسلمان اپنی نیند کو فجر کی نماز کے لیے قربان نہیں کر سکتا، وہ سوتا پڑا رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، کہاں سے ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی؟ ہمیں تمام اپنے جذبات، خواہشات، احساسات، نفسانی خواہشات کی قربانی پیش کرنا پڑے گی، تبھی جا کے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اور اپنی رضا کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ ایام النحر میں قربانی اللہ تعالی کو سب سے محبوب عمل ہے۔ اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی، یہ 23 نمازیں ہوا کرتی ہیں، لیکن ہمارے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھی جائے، کیونکہ راستے میں آتے ہوئے ہم تکبیر پڑھ رہے ہیں، جاتے ہوئے تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ کثرت سے ان ایام میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد ہونا چاہیے۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی علماء بلخ، مشایخین بلخ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ لیا ہے۔ 9:30 سے زائد ہو گئے ہیں، 8:30 سے زائد ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ اور نماز عید کی تکبیر اور ترکیب سماعت فرما لیں۔ نیت اس طرح کریں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ مائے زائد 6 تکبیروں کے، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، اس طریقے سے ہاتھ ہونا چاہیے، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور کعبے کی طرف ہو، کانوں کی لو تک، محاذات تک لے کر کے جائیں اور ہاتھ باندھ لیں۔ خاموشی سے امام ثنا پڑے گا، اس کے بعد 3 تکبیر زائد کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، دوسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لیں۔ امام آہستہ اعوذ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، پھر بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کے کسی حصے کی تلاوت کرے گا۔ جب پہلی رکعت ہو جائے گی اور دوسری رکعت
کی قراءت سے امام فارغ ہو جائے گا تو رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر زائد کہے گا. پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، دوسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر جو رکوع کی تکبیر ہے تکبیر انتقالی، بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں. بقیہ نماز حسب معمول پوری کریں. نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ توجہ سے سنیں، ہاں آواز پہنچے یا نہ پہنچے، اٹھنے کی فضا نہ بنائیں. یہ سال میں 2 مرتبہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں اور بڑے مجمع میں ادا کی جاتی ہے. ہمیں ذرا صبر سے، تحمل سے، اور یہ گرمی کا زمانہ بھی ہے، کچھ دھوپ کی تپش کا احساس بھی آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اس عظیم اجتماع میں اور دعا میں شرکت کے لیے ہم طرح سے قربانی پیش کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آج سے اس اجتماع کو قبول فرمائے. صفحے درست فرما لیجیے.